خاتون کو ہر مہینے کی 16ویں یا 17ویں تاریخ میں ایام اسٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن جب اگلا مہینہ آیا تو 14ویں تاریخ کو اسٹارٹ ہو گیا۔ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں انہوں نے 14ویں تاریخ کو اگر ایام اسٹارٹ ہو گئے تو انہوں نے کوئی نماز وغیرہ نہیں چھوڑی اور ذکر الہی وغیرہ کرتی رہیں، اور دیگر امور جو ان ایام میں ترک کرنے ہوتے ہیں وہ جاری رکھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیماری کا خون ہے، کیونکہ بیچ میں کم از کم 15 دن کا گیپ ہونا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض پہلے ایک مہینے 16ویں تاریخ کو اسٹارٹ ہوتا ہے، حکم شرعی ہوتا ہے کہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ضرور ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ 15 دن پاکی کے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ کسی کو 7 روز حیض آتا ہے، اس کے بعد 15 دن تک پاکی کے ایام ہی شمار ہوں گے، پھر اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ حیض کے اندر شمار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر 15 دن درمیان میں نہیں گزرے کہ 13ویں دن یا 14ویں دن بالفرض حیض شروع ہو گیا، جس کو عموماً حیض کہتے ہیں، بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، تو چونکہ 15 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی کے قرار دے دیے ہیں، لہٰذا چاہے یہ بلڈ ہو لیکن اس کو حیض نہیں کہیں گے، اس کو پھر استحاضہ کہتے ہیں، یعنی بیماری کا خون کہتے ہیں۔ اگر ایام سٹارٹ ہو جائیں تو پھر ہم بہنوں پر نمازیں معاف ہوتی ہیں، روزے معاف ہوتے ہیں، یہ نہیں پڑھیں گی، نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، روزوں کی قضا ہوتی ہے، قرآن پاک اپنی زبان سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح جسمانی تعلق وغیرہ سب ختم منع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بات کہ اگر 15 دن جو پاکی کا ایام چل رہے تھے ان میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں، یہ ہے بیماری کا خون، اور بیماری کے خون میں کوئی بھی چیز معاف نہیں ہوتی ہے، تمام امور کر سکتے ہیں، اور بلکہ فرض ہوتا ہے، نماز تو فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اور جسمانی تعلق وغیرہ کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر ایسے ہی صورتحال ہے، وہ بہن جو کچھ مسئلہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر پہلے یا حیض آئے پھر اس کے بعد دوسرا حیض، بیچ میں 15 دن پاکی کے تھے لیکن اس میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو کسی چیز سے نہیں رکنا ہوگا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب جیسے یہ 16ویں 17ویں تاریخ کو ہے، اگر 10 دن بھی لگائیں تو 26، اور 26 سے آگے پھر دیکھیں 26 سے اگر 30 کا مہینہ لگائیں تو 4 روز یہ، اور پھر 14 کے آگے 14 دن اور آپ لے لیں تو 14 اور 4 18، تو یہ تو 15 دن کے بعد ہی، یعنی 14ویں تاریخ کو سٹارٹ ہوا ہے تو گویا کہ 15 دن گزرنے کے بعد سٹارٹ ہوا ہے، تو پھر تو حیض شمار ہوگا۔ اگر وہ 15 دن گزرنے کے بعد 3 دن لگاتار آتا ہے تو حیض ہے، لہٰذا اگر ایسا ہے تو پھر 15 دن کے بعد اگر آیا تو وہ حیض شمار ہو سکے گا، لہٰذا اس کو استحاضہ کہنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا۔ تو حکم ہم نے آپ کو بتا دیا اور اصول آپ کو بتا دیا، اس کی روشنی میں اب وہ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر درمیان میں 15 دن پاکی کے گزر گئے تھے، اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہوئی ہے تو وہ لازم پھر ہے، اگر 3 دن لگاتار آ گئی ہے تو حیض ہے، اگر اس سے کم ہے تو حیض نہیں، یا اگر 15 دن کے اندر اندر سٹارٹ ہو گئی تب بھی حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے۔ لیکن جو آپ نے تاریخیں بتائی ہوں اس اعتبار سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ حیض ہے، لہٰذا ان کو سوچنا چاہیے اس میں، اگر انہوں نے جو حیض میں ممنوعہ چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔